بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا یسعم الانسان، یہ چوتھا شکوہ آ رہا ہے۔ میں نے کہا 4 شکوہ جات ہوں گے، چوتھا شکوہ ہے شکوہ رابعہ، نہیں تھکتا انسان من دعاء الخیر، ہمیشہ لگا رہتا ہے، تھکتا نہیں ہے انسان من دعاء الخیر، خیر مانگنے سے مراد ترقی دنیاوی، اور کس سے مانگتا ہے؟ من الاسنام، الانسان کا الف لام ماد خارجی کا مراد ہے مشرک انسان، ہمیشہ لگا رہتا ہے مشرک انسان، ترقی دنیاوی مانگتا رہتا ہے، کس سے؟ بزرگوں سے، قبروں پہ چادریں دیگیں اور بتوں کے سامنے، اور مقصد ہے کیا میری دکان چل پڑے، مکان چل پڑے، من دعاء الخیر، دنیاوی ترقی کے پیچھے لگا رہتا ہے۔ وَإِن مَسَّهُ الشَّرُّ، نمبر 2 سوء ظن، اور جب اس کو چھوتی ہے الشر، بڑی مصیبت پہنچتی ہے، جیسے آپ نے پڑھا ہے بڑی مصیبت دریاؤں میں، بر میں زلزلہ خوب آ گیا، فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ، تو آس توڑنے والا نا امید ہو جاتا ہے، کس سے؟ اپنے معبودان باطلہ سے، کہتے ہیں یہ ان کا کام نہیں، پہلے تو لگا گیا، کبھی جنگ، کبھی پشاور، کبھی پنڈی، کبھی لاہور، پھر رہا ہے کچاوے اٹھا کر، لیکن جب دیکھتا ہے یار مصیبت تو بڑھ گئی، اب گھر بیٹھتا ہے اور اپنے اصنام وغیرہ سے مایوس ہو جاتا ہے۔ بھلا ان ادک نہ ہو، اور اگر ہم چکھائیں اس کو رحمتم منا، کوئی رحمت اپنی طرف سے، رحمتم منا اپنی طرف سے رحمت، من بعد ضراء، بعد تکلیف کے جو اس کو پہنچی تھی، تو البتہ کہتا ہے ھذا لی، یہ میرا حق ہے، ہاں او میں نے دیگ پکائی تھی، بابے کے نام کی 11ویں دی تھی، فلانی جگہ پہ بکرا کالا دے دیا تھا، چادر چڑھائی تھی، ھذا لی، یہ میرا حق بنتا ہے، وما اظن الساعة قائمة، اور دوسرا بے ایمان کہتا ہے میرا گمان نہیں کہ قیامت قائم ہو، اگر میں واپس ہوا بھی صحیح، یہ جو وہابڑے شابڑے شروع ہیں، قیامت آئے گی اور مشرکوں کو سزا ملے گی، پہلی بات تو ہے کہ قیامت شیامت گپے ہیں، پتہ نہیں ہوگی بھی صحیح کہ نہیں، لیکن اگر قیامت آئی بھی صحیح تو وہاں پر بھی بابوں کا ہاتھ میری پشت پہ ہوگا، یہی بابے بچا لیں گے۔ اول تو قیامت شیامت کی بھی گپے ہیں، لیکن والا ارجے تو الی ربی، اگر ان کی موحدوں کی بات سچ بھی نکل آئی، قیامت آ بھی گئی، لوٹایا گیا اپنے رب کی طرف، تو ان لی اندہ، تو بے شک میرے لیے اندہ اللہ کے ہاں للحسنی، حسنہ ہوگی، یعنی میرے حضرت صاحب مقصود تک پہنچا دیں گے، ہمارے حضرت صاحب یہ کربوگے فقیرے والے یہ ہمیں لے جائیں گے، ان لی اندہ للحسنی، سمجھ گئے؟ والا ان لام قسم کی ہے، اللہ کی قسم اگر میں لوٹایا بھی گیا اپنے رب کی طرف، تو ان لی میرے لیے وہاں اللہ کے ہاں بھی للحسنی، حسنہ ہوگی۔ ہاں بھئی اس پہ حاشیہ بھی ہوگا، اچھا ادھر نہیں ہے، ٹھیک ہے حاشیہ ہے پوری آیت پہ، وہ حاشیہ فائدہ نمبر 2 ہے، فذو دعائن، ہاں بھئی
ٹھیک ہے، یہ آ گیا لا یسعم الانسان پہ من دعاء الخیر. اچھا نہیں، یہ آگے ہے. ٹھیک ہے، آگے ہے بھئی آگے. وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَىٰ. ہم ضرور بیان کریں گے ان کو جنہوں نے کفر کیا، بما عملوا، جو انہوں نے عمل کیے، اور ضرور بھی ضرور چکھائیں گے ہم ان کو من عذاب غلیظ، عذاب سخت، عذاب غلیظ. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ، اور جب ہم انعام کرتے ہیں انسان پر، آرزا ان شکر، کنارہ کرتا ہے، یعنی شکر نہیں کرتا، تکبر کرتا ہے. وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، اور کروٹ پہ جاتا ہے، سیڈ پر، اور موڑے اپنی کروٹ. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، اور جب پہنچتا ہے اس کو الشر، شر مصیبت، فذو دعاء عریض، بس ہوتا ہے اچانک لمبی چوڑی دعائیں کرنے والا. قل ارائیتم ان کان من عند اللہ ثم کفرتم، بس بھئی یہاں دیکھو، فذو دعاء، یعنی اس حالت فخر پر قائم نہیں رہتا، بلکہ تنگی کے وقت خدا کو پکارتا ہے. اذا مسکم الضر فی البحر ضل من تدعون الا ایاہ، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 67. اسی طرح یہ پڑھا ہے فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، یہ وہ سورہ یونس وہ پڑھ کے آئے ہو، یہ بھی اس کی تعویل ہے. اور ہم کہتے ہیں لا ینافی فیعوس قنوت، لأن المراد انہ قنوت فی البر وسود ذو دعاء فی البحر، او قنوت من الصنم وذو دعاء للہ. کچھ سمجھے ہو یا نہیں سمجھے؟ کیونکہ جہاں پر آس توڑنے والا ہے ادھر ذو دعاء عریض، یہ تو تعارض بن رہا ہے، دونوں کا محل جدا ہے. قل ارائیتم، فرما دیجئے، اخبرونی، یہ آیت چاروں شکموں کے متعلق ہے کہ خبر دو مجھ کو، ان کان من عند اللہ، اگر ہو وہ قرآن اللہ کی طرف سے، ثم کفرتم، پھر تم انکار کرو، ہو بھی اللہ کی طرف سے اور پھر تم اس کا انکار کر جاؤ، کفرتم بہی، کفرتم بہی، اگر تم انکار کر جاؤ، افلا یضرکم ذالک، یہ جواب معذوف ہے، کیا یہ بات تمہیں نقصان نہیں دے گی؟ چار شکوے ہیں نا، چاروں شکوے ذہن میں رکھ لو. او قال الذین کفروا لا تسمعوا سے، اور اس سے پہلے تھا بیننا و بینا کا حجاب، وہ تو یہ چاروں شکوے ملا کے یہ آج چاروں شکووں کے ساتھ لگے گی. اور مطلب یہ ہے کہ یہ سوچ لو، اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہوا جیسا کہ ظاہر ہے، پھر تم نے اس کا انکار کیا، تو افلا یضرکم ذالک، کیا یہ چیز تمہیں نقصان نہیں دے گی؟ ہاں بھئی، من اضل ممن ہوا فی شقاق بعید، کون بڑا گمراہ ہے، یہ علیحدہ کلام ہے، یہ اس کی جزا نہیں ہے. من اضل، کون بڑا گمراہ ہے اس سے جو شقاق بعید یعنی دور کی ضد میں ہو. سنوریہم، تخویف دنیاوی، ان قریب ہم دکھائیں گے اپنی آیات آفاق میں، مراد فتوحات اطراف عرب، فی الآفاق، فتوحات اطراف عرب، ان قریب دکھائیں گے. وفی انفسہم، اور ان کی اپنی جانوں میں بھی، فتح بدر وغیرہ ان کی جانوں میں بھی وہ آئیں گی. فی انفسہم قولان، الاول ان المراد بے آیات الآفاق الآیات الفلکیہ والکوکبیہ
بآیات اللیل والنہار بآیات الازواء، یہ ساری نشانیاں امور تکوینیہ اور اضلال ظلمات، آیات و عالم العناصر الاربع، آیات الموالید الثلاثہ، وقد اکثر اللہ منہا فی القرآن، قرآن میں یہ بہت بیان ہوئی ہیں، وفی انفسہم المراد منہا الدلائل الماخوذ من کیفیت تکون الاجنۃ فی ظلمات الارحام، فی انفسہم کا معنی تمہاری اپنی جانوں میں اللہ کی توحید کے دلائل، کہ کس طرح تم پیدا ہوئے نطفہ سے، علقہ سے، کیسے جنین اس کی تربیت ہوئی، اس کی ترکیب ہوئی، فی انفسکم افلا تبصرون، الذاریات یعنی نریہم من هذه الدلائل مرتن بعد اخرى الى ان تزول الشبہات، یہ دلائل ہم پھیر پھیر کے بیان کریں گے یہاں تک کہ شبہات قلوب سے دور ہو جائیں، حاصل ہو جائے جزم اور یقین بے وجود الالہ القادر الحکیم العلیم المنزہ عن المثل والضد۔ کچھ سمجھ آئیے؟ تو دو معنی بن گئے، ایک ہے سنوریہم، ان قریب دکھائیں گے ہم آیات اپنی فل آفاق۔ کیا مطلب؟ آفاق کی دلائل فلکیہ، رات دن، روشنی، نور، عالم عناصر، اربع، ہوا، پانی، مٹی، آگ، ساری چیزیں، موالید ثلاثہ، یہ توحید کی نشانیاں، اور فی انفسہم تمہاری اپنی خلقت میں کہ تمہاری پیدائش کیسے ہوئی، نطفہ سے انسان کیسے بنا، تو یہ دلائل انفسی، اور دوسرا معنی آیاتنا فی الآفاق، فتوحات اطراف عرب، عرب کے اردا گرد کی فتوحات، وفی انفسہم تمہارے اندر جو بدر وغیرہ اس کے اثرات ہوں گے وہ بھی ہم دکھائیں گے، حتیٰ کہ کھل جائے گا بطور استقرار کے کہ انہ الحق کو، کہ وہ قرآن حق ہے۔ اولم یکفی بربک، تھوڑا سا غور کرنا ہوگا، یہ دلیل عقلی توحید چہارم، چوتھی دلیل ہے اولم یکفی بربک، با زائدہ ہے، بربک با، اور ربک یہ مبدل منو ہے، انہو یہ بدل الاستعمال ہے، اور معنی یہ ہے آیا یہ بات کافی نہیں کہ تیرا رب ہر چیز پر حاضر ناظر ہے، آیا یہ بات کافی نہیں کہ تیرا رب ہر چیز پر حاضر ناظر ہے، وہ لکھا ہے آپ کے نیچے، چوتھی عقلی دلیل بے ربے کا با زیادہ مبدل منو انہ الاخری بدل الاستعمال، آیا یہ بات کافی نہیں کہ تیرا رب ہر چیز پر حاضر ناظر ہے، یہ معنی ہے ایک۔ موضع اور بے ربے کا الرفع علی انہ فاعل والمفعول، یہ صحیح کر لو، محذوف، وقولو انہ علی کل شیء شہید یدل منہ تقدیرہ اولم یکفہم ان ربک علی کل شیء شہید، یہی معنی کیا مدارک نے جو اردو میں لکھا ہے، یہ اردو میں مدارک کا ترجمہ ہے، یا معنی یہ ہوگا کہ اولم یکفی فی توحید ربک، فی توحید ربک،
کیا نہیں کافی تیرے رب کی توحید کے لیے؟ اب یکفے کا فاعل انہو علی کل شیء شہید ہوگا، سمجھے؟ یہ فاعل بن جائے گا کیا تیرے رب کی توحید کے لیے یہ کافی نہیں کہ رب اوپر ہر چیز کے حاضر ناظر ہے؟ اور اس کی تائید ہے افمن ہوا قائم علی کل نفس بما کسبت، سورۃ الرعد آیت نمبر 33۔ الا انہم فی مریۃ من لقاء ربہم، خبردار یہ بیچ شک کے ہیں اپنے رب کی ملاقات سے۔ الا انہ بکل شیء محیط، خبردار اللہ پاک وہ ہر چیز کو کا احاطہ کرنے والا ہے، ہر چیز کو سزا دے گا، ان کو بھی سزا دے گا کہ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے احاطہ میں لے لیا ہوا ہے۔ واپس آؤ، سورہ یونس کا رکوع رہتا ہے۔